اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ حوریں کیسی ہوں گی؟ اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کیا نفسانی خواہشات ہوں گی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم بستری سے لذت کیسی ہوگی؟ مردوں کو حوریں تو عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کو جنت کے بارے میں بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک کے گاڑے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کمتر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر ماریں تو ساری زمین نور سے بھر جائے گا اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی۔ تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین پر ظاہر ہو جائے تو مشرق مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ پاک اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی۔ وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی ایک حور سے دوسری حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنی ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ پاک اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے، اور جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔
सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगीं, या रसूल अल्लाह, मुझे ये बताएं कि जन्नत की हूर बेहतर है कि दुनिया की नेक औरत बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया वाली औरत को जन्नत वाली औरत पर फजीलत हासिल होगी, जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। एक बार एक यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में लोग खाए पिएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में आदमी को 100 आदमियों के बराबर खाना पेश किया जाएगा, उसको 100 मर्दों के बराबर हम बिस्तरी की ताकत अता की जाएगी। यहूदी ने कहा कि जब कोई मर्द या औरत जन्नत में खाए पिएगा, उसको जन्नत में कज़ाए हाजत की ज़रूरत तो पेश आएगी। उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों की हाजत उसके पसीने के रास्ते खारिज हो जाएगी, उनके पसीने से मुश्क की तरह खुशबू आएगी। जन्नत में इंसान जो कुछ चाहेगा उसको वो अता किया जाएगा। एक रिवायत में है कि मर्द अपना हाथ हूर की कमर पर रखेगा तो सामने तरफ से सीने की तरफ कपड़े और गोश्त के अंदर से अपना हाथ देख लेगा। मज़े की बात यह है कि मर्द जब भी हूर से सोहबत करने जाएगा तो उसे हर बार कुमारी ही पाएगा, लेकिन उस हमबिस्तरी से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी और ना कोई रतूबत और खून का अखराज होगा। मर्द अपनी हूर के जिस्म को वैसा ही पाएगा जैसा वो चाहेगा। इमाम अहमद ने हदीस नंबर 15773 में हज़रत अबू रज़ीन अकीली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक मर्द और नेक औरतें जन्नत में ऐसे ही लज्जत पाएंगे जैसे तुम दुनिया में लज्जत पाते हो, और वो तुमसे लज्जत हासिल करती हैं। अगर कोई मोमिन जन्नत में ये ख्वाहिश करेगा कि उसकी औलाद पैदा हो तो अल्लाह पाक उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी फरमा देगा, क्योंकि जन्नत में जन्नती की कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं होगी जिसे पूरा ना किया जाए। इस बारे में तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 2563 में हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जन्नत में जब औलाद चाहेगा तो हमल, ज़च्चगी और परवरिश उसी वक्त हो जाएगी जैसे वो चाहेगा। अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही उल जामा 6649 में सही कहा है। अब हमल का ठहरना, मुद्दत का मुकम्मल होना और इसके बाद 33 साला जवान एक ही लम्हे में हो जाना इस हदीस में साबित है। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि हदीस में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जैसे वो चाहेगा, मतलब ये कि लड़का और लड़की जो जन्नती चाहेगा वही पैदा होगा। हदीस से ये भी साबित होता है कि जन्नत की औलाद दुनियावी औलाद की तरह ना होगा, बल्कि ये सारा मरहला एक ही लम्हे में मुकम्मल हो जाएगा। और चूंकि जन्नत में छोटे बच्चे नहीं होंगे, इसलिए बच्चा पैदा होते साथ ही 33 साल का कड़ियल जवान बन जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।